نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے، کوئی پیچھے جانے والا نہیں تھا، تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے اور پانی کا لوٹا لے کر پیچھے ہو لیے۔ دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بالا خانے پر سر بسجود ہیں، آقا سجدے میں ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سر مبارک اٹھایا تو فرمایا، اے عمر تم نے بہت اچھا کیا کہ مجھے سجدے میں دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ اس وقت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے اور مجھے بشارت دی کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ عز و جل اس پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے سلسلے میں ہم نے یہ سنا تھا کہ درود پاک ایک پڑھے تو 10 رحمتیں، 10 پڑھے تو 100 رحمتیں، 100 پڑھے تو 1000 رحمتیں۔ آج اس حدیث سے ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ ایک درود پر 10 رحمتیں بھی ہیں اور 10 درجے بھی بلند ہو رہے ہیں۔ آج انسان اپنے جاب میں، اپنے کاروبار میں، اپنی لائف میں اپنا گریڈ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یار ذرا لائف کا گریڈ بڑھ جائے، آفس میں ہوں تو وہاں میرا گریڈ بڑھ جائے، اتنے گریڈ کا افسر ہے تو زیادہ گریڈ مل جائے۔ ایک درود پر 10 درجات کی بلندی ہے، سبحان اللہ۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ، جی ہاں خوش نصیب ہے جو روزانہ سینکڑوں بار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اب ایک اور حدیث پاک سننی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا یہ حدیث پاک سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ من صلی علیہ صلاۃ واحدا صلی اللہ علیہ عشرا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، من صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئتا، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں، ومن صلی علیہ مئتا صلی اللہ علیہ الفا، جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ یہ تو ملٹیپلیکیشن ہو گئی، یہ تو ایک درود پر 10 رحمتوں کا ذکر ہو گیا، مگر اگلا حصہ تو سنیں، جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہو۔ اللہ، ہم میں سے کون امتی ہے جو نہیں چاہتا کہ پیارے آقا کے پیچھے پیچھے نبی پاک کے ساتھ جنت میں داخلہ مل جائے؟ مگر یہاں کرم نوازی تو دیکھیے، ہم تو یہ جانتے ہیں سمجھتے ہیں سعادت ہے ہمارے لیے کہ بس آقا کے پیچھے پیچھے چلے جائیں جنت میں، مگر آقا کتنا بڑا انعام عطا فرمانے کہ 1000 بار درود پاک پڑھنے والا ایسا ہوگا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے جنت کے دروازے پر چھو رہا ہوگا۔ اٹ مینس وہ میرے ساتھ جنت میں جا رہے ہیں۔ ذرا سوچیے تو صحیح مدنی چینل کے ناظرین، کیا کیا فضیلتیں ہیں درود پاک کی، پھر بھی ہم درود پاک نہ پڑھیں، پھر بھی ہم فضول باتوں میں وقت صرف کریں۔ 1000 بار ذرا کبھی کیلکولیٹ کیجئے گا کتنی دیر لگتی ہے۔ 1000 بار درود پاک پڑھنے میں اگر مختصر درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کے جو مختصر درود پاک ہیں 30-40 منٹس میکسیمم، 1 گھنٹے کے اندر، جی ہاں ایک گھنٹے میں آپ 1000 بار درود پاک پڑھ لیں گے۔ مگر سوچے انعام، سوچے برکت۔ ویسے دل پر چوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں، اگر یہ اعلان ہوتا کہ جو 1000 بار درود پاک پڑھے گا اس کو 10,000 روپے ملیں گے، اب ذرا سوچیے کتنی بار درود پاک پڑھیں۔ حالانکہ کیا کیا ویلیو ہے دنیا کی رقم، اتنے بڑے انعام، رحمتیں، برکتیں، جنت میں داخلہ۔ نیت کر لیجئے نا، شامل کر لیجئے نا اپنی زندگی میں درود پاک کو، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے درود پاک، پھر دیکھیں کیسے مشکلیں ٹلتی ہیں، کیسے مسائل حل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اس حدیث کے، کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو زمین میں سیاحت کرتے ہیں، زمین میں گھومتے رہتے ہیں، اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل کو دیکھتے ہیں تو وہ ذاکرین کی اس محفل میں پہنچ کر اسے گھیر لیتے ہیں، اپنے پروں سے گویا ڈھانپ لیتے ہیں، پھر اپنے پیغام رساں کو رب العزت کی بارگاہ میں بھیجتے اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم تیرے بندوں کی طرف سے آئے ہیں، وہ تیری نعمتوں کا اظہار کر رہے تھے، تیری کتاب کی تلاوت کر رہے تھے، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے تھے، تجھ سے اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے انہیں میری رحمت کی وسیع چادر سے ڈھانپ دو۔ اب ذرا غور کیجیے، فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ان میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو مجلس کے آخر میں آیا ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے اسے بھی میری رحمت سے ڈھانپ دو، وہ انہی کا ہم نشین ہے، ان کی ہم نشینی کرنے والا بدبخت نہیں۔ اللہ، یعنی درود پاک کی محافل، ایسے اجتماع جہاں اللہ کا ذکر ہو، نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہو، سبحان اللہ، وہاں جو جاتا ہے اس پر رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ آخر میں جانے والے ایک اور روایت میں ایسا بھی ہے کہ یا اللہ وہ بندہ وہاں ذکر کرنے نہیں آیا تھا، ویسے ہی آیا تھا، ملنے آیا تھا،
اور ارشاد باری ہوتا ہے کہ اس کی بھی بخشش کر دی جائے گی کیونکہ وہ اچھے لوگوں کا ہم نشین ہے. یہاں ہمیں کمپنی، ہمیں صحبت کے بارے میں بھی سیکھنے کو مل رہا ہے. اچھوں کی صحبت اچھی ہوتی ہے، نیکوں کی صحبت اچھی ہوتی ہے. جو لوگ بروں کی صحبت میں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں یار میں تم برائی نہیں کرتا، میرے دوست کرتے ہیں، میں شراب نہیں پیتا، میں جوا نہیں کھیلتا، میں نشہ نہیں کرتا، لیکن کیا تم دوستوں کے ساتھ بیٹھتا وہ کر رہے ہوتے ہیں. ذرا سوچیے نا، آپ ادھر بیٹھے جہاں رب کی طرف سے اس کی ناراضی، اس کی طرف سے لعنت ہو رہی ہے. ارے ادھر بیٹھیے جہاں رحمتیں برس رہی ہیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، وہاں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. وہاں اگر آپ مثال کے طور پہ کسی اجتماع ذکر و نعت میں گئے، کسی سنت و بڑے اجتماع میں گئے اور آپ باقاعدہ اس میں اتنا انوالو نہ بھی ہو سکے، اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ جو رحمتیں ان نیکوں پر برس رہی ہوں گی آپ پر بھی برس جائیں گی. اچھا، ایک تو اپنی رحمتوں کی بات سنی نا. اب درود پاک سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. جی ہاں، جبھی تو ہمارے سلسلے کا نام ہے نا، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیئات ورفعت له عشر درجات. ایک درود کی فضیلت سنیے گا. آقا فرماتے جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہ معاف ہو جائیں گے اور 10 درجے بلند ہو جائیں گے. اب کس بات کی سستی ہے؟ نیکیاں بھی مل رہی ہیں، گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، درجے بھی بلند ہو رہے ہیں. ایک بار درود پاک سے اتنی ساری برکتیں. ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے، اللہ عز و جل اس کے دونوں محافظوں کرامن کاتبین سے فرماتا ہے کہ اس کے 3 دن تک کوئی گناہ نہ لکھیں. اللہ، ذرا سوچیے تو صحیح کہ ایک مرتبہ درود بھیجے تو گناہوں کی معافی کا ایسا شاندار انتظام ہو جاتا ہے. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من صلی علی مساء غفر له قبل ان یصبح، من صلی علی صباحا غفر له قبل ان یمسی. آقا فرماتے جو شخص مجھ پر شام کو درود پڑھے تو صبح ہونے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور جو مجھ پر صبح کے وقت درود پڑھے تو شام ہونے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. پھر کیوں نہ درود پاک پڑھیں؟ میں کتنے فضائل بیان کروں. ابھی تو تیسرا سلسلہ ہے. آپ جیسے جیسے سلسلہ سنتے جائیں گے نا، یہ بلیف، یہ یقین مضبوط ہو جائے گا کہ ہر درد کی دوا ہے. صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے درود پڑھنے والوں پر جو کرم نوازیاں ہوتی ہیں ان کے واقعات بھی سنتے ہیں. تو آج انشاءاللہ بہت خوبصورت 1-2 واقعات سنیں گے تاکہ ہمارا مزید ایمان تازہ. حضرت سیدی احمد بن ثابت رحمت اللہ تعالی فرماتے کہ درود و سلام کے فضائل میں سے جو میں نے دیکھے ایک یہ بھی ہے کہ ایک شخص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ضامن بن جائیں. فرمایا مجھ پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو، میں تمہارا ضامن ہوں اور تمہاری ماں اور باپ کا بھی. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے آباء و اجداد میں سے ایک کا نام لینا شروع کیا، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک. پھر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر جمعرات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. غور کیجیے گا، توجہ کیجیے گا، ذرا کوشچن سنیے، سوال سنیے. عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر جمعہ آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر یہ چاہتے ہو تو دن کو روزہ رکھو اور رات کو قیام کرو اور مجھ پر کثرت درود و سلام بھیجو. اللہ، کون ایسا امتی ہے جو دیدار مصطفیٰ نہیں چاہتا؟ ہماری تو تمنا ہے، بلکہ بڑی خوبصورت دعا مجھے یاد آ رہی ہے. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نے کیسی پیاری التجا کی، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار نبی پاک علیہ السلام کا دیدار نصیب فرمائے. درود پاک پڑھنا، کثرت سے درود پاک پڑھنا، یہ ایک سبب ہے، یہ ایک روڈ میپ ہے پیارے آقا علیہ السلام کے دیدار کے لیے. لیکن اے کاش درود بھی پڑھنا نصیب ہو اور یہ آنکھیں بھی اس قابل ہو جائیں. ان آنکھوں سے کتنے گناہ کرتے ہیں، اگر ان آنکھوں کو حرام سے پور کریں گے تو پھر پیارے آقا کے دیدار کی تمنا کیسے کریں؟ کاش اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچانے میں بھی کامیاب ہو جائیں.
حضرت ابو اسحاق عمر بن حسین سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب رونق المجالس میں جو آپ نے واقعہ بیان کیا، یہ کمال کا واقعہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ بلخ شہر میں ایک مالدار تاجر رہا کرتا تھا، اس کے 2 بیٹے تھے، وہ تاجر مر گیا اور اس کے دونوں بیٹوں نے اس کا مال آپس میں نصف تقسیم کر لیا۔ ان کے باپ کے ترکے میں نبی اکرم علیہ السلام کے 3 بال مبارک بھی تھے، دونوں نے ایک بال لے لیا اور ایک بال رہ گیا۔ بڑے بھائی نے کہا ہم بال توڑ کر نصف کر لیتے ہیں، دوسرے نے کہا نہیں، بخدا ایسا نہیں ہو سکتا، نبی کریم علیہ السلام کا بال مبارک نہیں توڑا جا سکتا، یہ اس کی عظمت کے خلاف ہے۔ اب بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ اچھا تمہیں بڑا محبت ہے، بڑا پیار ہے، ادب ہے، تم ایسا کرو کہ جو ترکے میں 3 منہ مبارک ملے سارے تم لے لو اور مال سارا مجھے دے دو۔ اس نے دنیاوی فائدہ دیکھا اور چھوٹے بھائی کے گویا عشق کو آزمایا۔ اللہ اکبر، پنجابی کا شعر ہے نا، عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، عقل مندہ ایویں عمرہ گالی۔ بعض اوقات عشق والے ایسے فیصلہ کر جاتے ہیں جو دل دماغ میں نہیں آتے، لیکن اس کا نتیجہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ اب کیا کیا، چھوٹے بھائی نے 3 منہ مبارک لے لیے، سارا مال اپنے بڑے بھائی کو دے دیا، کہا یہ خزانہ میرے پاس رہے گا۔ اب اس نے کیا کیا، روزانہ منہ مبارک کے سامنے کھڑا ہو کر درود پاک پڑھتا رہا، درود پاک پڑھتا رہا، اور بڑے بھائی اپنے کاروبار میں لگ گئے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بڑے بھائی کا کاروبار ڈاؤن ہونا شروع ہوا، خسارہ ہونا شروع ہوا، اور چھوٹے بھائی کے مال میں اللہ نے برکت ڈال دی۔ اللہ اکبر، اور اب بڑے بھائی کا سارا مال و متاع ختم ہو گیا۔ چھوٹے بھائی کا کچھ عرصے کے بعد انتقال ہوا۔ ایک مرد صالح نے خواب میں دیکھا کہ اس چھوٹے بھائی کے ہمراہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو جس کو اللہ عز و جل سے کوئی حاجت ہو تو اس کی قبر پر آئے، اللہ عز و جل سے اپنی حاجت براری کا سوال کرے۔ بس لوگ اس کی قبر پر آنے لگے، یعنی اس کی قبر پر لوگوں کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو گئی، تاتا بن گیا، اور یہ حال ہو گیا کہ اب کوئی سوار بھی اس کی قبر کے قریب سے گزرتا تھا، ادب کے مارے سواری سے نیچے اتر کر پھر اپنی سواری کو لے کے جاتا۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیو، کیا سیکھا آپ نے؟ یہاں درود پاک کی فضیلت بھی ہے اور یہاں ادب کا مقام، ادب کا فائدہ بھی ہے۔ بڑی پیاری بات ہے نا، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب، اللہ نے با ادب بھی رکھے۔ درود پاک کی کثرت کرنے کی ہمیں سعادت بھی دے، اور جن کے پاس بالخصوص منہ مبارک ہے اس کا خوب ادب کریں، خوب درود پاک کھڑے ہو کر اس کے سامنے پڑھا کریں، اس کی برکتیں ہیں۔ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہماری ان گندی آنکھوں کو نبی پاک کے جسم اقدس کی حقیقی جسم اقدس سے جس چیز کو لگاؤ کہہ لیں، اٹیچمنٹ کہہ لیں، وہ دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اور ایک ایسا جیتا جاگتا معجزہ ہے کہ آج بھی تقریباً 1450 سال گزرنے کے بعد بھی جس کے پاس ایک منہ مبارک ہوتا ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ بڑھ چکے ہوتے ہیں۔ دیدار منہ مبارک کیجیے، درود پاک کی کثرت کیجیے اور برکتیں لوٹیے، اور ہمیشہ با ادب رہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ با ادب رکھے، بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اب وقت ہوا ہے مدنی چینل کے ناظرین، اپنے سلسلے کے اختتام پر آپ کو ایک شاندار ایسا وظیفہ، ایسا درود بتانا کہ جس کا شاندار انعام بھی ہے، اور یہ خاص درود پاک جمعرات کی رات آپ نے ہر جمعرات کی رات پڑھنا ہے۔ تو درود پاک کیا ہے؟ اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اسکرین پر آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، چاہے تو اس کی پکچر لے لیجیے، آپ کے پاس یاد بھی رہ جائے گا، اور سبحان اللہ ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے اجتماع میں درود پاک پابندی سے پڑھوایا جائے گا۔ فضیلت کیا ہے ذرا سنیے، بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ درود پاک پڑھیں، اور یہ درود پاک یاد کر لیجئے، ہر جمعرات خود بھی پڑھیے، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیے۔ ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست سے قرض لیا، اور قرض لینے کے بعد جو ٹائم تھا وہ پورا ہو گیا، اب پیسے اس نے نہیں لوٹائے، بڑی کوشش کی اس نے کہ بھائی میری رقم واپس دے دے، اس نے نہیں دیا۔ اب وہ یہ کیس لے کر عدالت میں چلا گیا، اور جج صاحب سے جا کر اس نے کہا کہ اس نے میرے پیسے دینے اور میری رقم نہیں لوٹا۔ جج صاحب نے کہا کہ تمہارے پاس 30 دن ہیں، ود ان 30 days
تم نے اس کے پیسے واپس لوٹانے ہیں ورنہ پھر تمہارے خلاف فیصلہ ہو جائے گا۔ تو وہ شخص گھر گیا، اب اس کے پاس پیسے ایکچولی تھے نہیں، 3000 دینار اسے دینے تھے مگر اس کے پاس پیسے تھے نہیں، کاروبار تباہ ہو گیا تھا، مقروض تھا۔ اب اس نے کسی جگہ، علماء کہتے ہیں کتاب میں حدیث کی وہ بات پڑھی ہوگی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا مضمون ہے کہ جس شخص پر جو شخص مصیبتوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے کیونکہ درود پاک پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے صبح سے لے کر شام تک درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ 1 دن 2 دن 3 دن 27 دن ہو گئے، درود پڑھتا رہا اور انتظار کرتا رہا۔ پیسے تو تھے نہیں، 30ویں دن عدالت میں پیش ہونا تھا۔ 27 دن گزر گئے، 28ویں رات آ گئی۔ خواب میں اس کو کسی نے آواز دی کہ گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا اور تم انشاءاللہ ٹینشن سے ریلیز ہو جاؤ گے۔ صبح اٹھا تو اس نے کہا یہ پتہ نہیں کس کی آواز تھی، کیا کیا۔ اگلے دن پھر درود پاک پڑھتا رہا۔ اب نبی پاک کی خواب میں زیارت ہے، آقا علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا، تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور اس سے کہو وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ اب جب صبح اٹھا تو بہت خوش کہ نبی پاک کی زیارت مجھے ہو گئی، لیکن پھر خیال آیا کہ میں اگر وزیر صاحب کے پاس گیا اور انہوں نے مجھ سے کوئی ایویڈنس مانگ لیا، کوئی پروف مانگا کہ میں کیسے مانوں تمہیں نبی پاک نے بھیجا ہے، تو اس بات پر تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب 30ویں رات آ گئی، آخری رات ہے، صبح عدالت میں جانا۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ سرور کائنات علیہ السلام نے خواب میں پھر کرم فرمایا، فرمایا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ حضور میں چلا تو جاتا مگر اگر وہ مجھ سے کوئی پروف مانگتا، کوئی ایویڈنس مانگتا تو میں کیا جواب دیتا؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو، اسے یہ کہنا کہ آپ کا ایک راز ہے جو آپ جانتے ہیں اور رب جانتا ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ آپ روزانہ فجر کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہیں، اور جب تک درود پاک مکمل نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے۔ اب جب صبح اٹھا تو بہت مطمئن کہ اب تو دلیل بھی آ گئی ہے، پہنچ گیا صبح علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس، اس کا دربار لگا ہوا ہے۔ اس نے پیغام بھجوایا کہ میں علی بن عیسیٰ وزیر صاحب سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں، پیغام لایا۔ درباری نے آ کر پوچھا، وزیر صاحب پوچھ رہے ہیں کس کا پیغام لایا؟ کہ میں نبی پاک علیہ السلام کا پیغام لایا۔ فوراً وزیر صاحب نے بلا لیا، فرمائیے کہ مجھے میرے آقا علیہ السلام نے کہا ہے کہ آپ میرا قرض ادا کر دیں، میں 3000 دینار کا مقروض ہوں، ٹوڈے از دا لاسٹ ڈے ان دا کورٹ، آج مجھے کورٹ میں پیش ہونا ہے، اگر آج میں نے اپنا قرض ادا نہ کیا تو مجھے جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے۔ علی بن عیسیٰ کہتا ہے میں بالکل آپ کا قرض تو ادا کر سکتا ہوں مگر مجھے کیسے پتا چلے، کوئی دلیل ہے، کوئی پروف ہے کہ آپ کو نبی پاک علیہ السلام نے بھیجا ہے؟ کہتا ہے ہاں خالی ہاتھ نہیں آیا، آقا نے دلیل بھی عطا فرمائی ہے۔ اچھا بتائیے کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ آپ کا ایک راز ہے جو صرف آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے۔ 5000 ٹائمز ڈیلی آپ درود پاک پڑھتے ہیں فجر کے بعد، اور جب تک یہ درود پورے نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے۔ اب ذرا پہلے تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ جو وزیر 5000 بار روز درود پڑھتا ہوگا وہ عاشق رسول کیسا ہوگا؟ اس کی تو لاٹری نکل آئی نا، وہ تو خوشی سے جھوم اٹھا، کہتا مرحبا یا رسول اللہ، میرے درود پاک قبول ہو گئے، بہت خوش۔ ابھی بیٹھے آپ کمرے میں گیا، واپس آیا اور 3000 نہیں 9000 دینار لے کر، کہتا 3000 تو نبی پاک کا حکم، مرحبا یا رسول اللہ، 3000 اور لیجیے، آپ نے اتنی اچھی خبر مجھے سنائی، اتنا پیارا خواب سنایا، میرے قدم، آپ کے قدم میرے گھر تک آئے، اور 3000 مزید لے جائیے، اس سے اپنے بچوں کے لیے کوئی کاروبار شروع کیجیے اور ایک وعدہ بھی کیجیے، زندگی میں آئندہ جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پڑے گی آپ میرے پاس آئیں گے، میں آپ کا بھائی ہوں۔ اب یہ دیوانہ بڑا خوش ہو کر عدالت پہنچا۔ اچھا ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیئر، سب یہ سوچ رہے تھے کہ یہ اس سے آج گرفتار ہی ہونا ہے کیونکہ تھا ہی کچھ نہیں اس کے پاس، پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں کولیپس ہو گیا ہوں۔ اب عدالت میں جاتے ہی اس نے 3000 دینار جج صاحب کو دے دی کہ صاحب اس میرا قرضہ ادا کر دیں، میں جو ہے وہ اپنے قرضے سے بری ہونا چاہتا ہوں۔ جج صاحب ہوتے ہیں، انہوں نے کہا قرضہ تو ادا کر دیں گے، پہلے بتاؤ پیسے لائے کدھر سے؟ تم تو کہتے تھے پیسے نہیں تھے تمہارے پاس، اتنی بڑی رقم کیسے انتظام کی؟ اب بھری عدالت میں گویا اس نے زبان حال سے یہ کہا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اب اس نے بھری عدالت میں پورا واقعہ سنایا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، آقا خواب میں تشریف لائے، میں وزیر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے یہ پیسے دیے۔ سنو اس زمانے کے جج بھی کیسے ہوتے تھے، وہ جج دوران عدالت اپنے کرسی سے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا، تھوڑی دیر بعد جج صاحب واپس آئے اور 3000 دینار اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں، کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے گا؟ میں بھی تو آقا کا امتی ہوں، تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ اچھا اب جس نے کیس کیا تھا، سبحان اللہ کیا ماحول تھا، کیا انداز تھا، کیا دل تھے، وہ بھی تو دیکھ رہا ہے، میں بھی تو آقا کا امتی ہوں، رکیے ذرا، کاغذ قلم دیجئے، بندے کو میں قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اچھا قرضہ ہو گیا معاف۔ اب جو 3000 جج صاحب نے دیے تھے
وہ بندہ کہتا ہے جج صاحب ہوں واپس لے لو، میرا تو قرض لینا ہو گیا۔ جج صاحب کہتے ہیں جو پیسے آقا کے نام پر نکال دیے میں نے واپس نہیں لینے، یہ سارے تم ہی لے جاؤ۔ اب یہ 12,000 دینار لے کر یہ عاشق رسول جھومتا ہوا اپنے گھر پر جا رہا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک رات پہلے ایک سنگل پینی اس کے پاس نہیں ہے، اور اگلے دن 12,000 دینار ہیں۔ درود پاک وہ وظیفہ ہے جو دل سے پڑھا جائے تو سبحان اللہ یہ مصیبتوں کو ٹالنے والا وظیفہ ہے، یہ پریشانیوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود سرور کائنات علیہ السلام کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ جو پریشانیوں میں ہو، جو مصیبتوں میں ہو، اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کہ درود پریشانیوں کو لے جاتا ہے، مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب لکھا ہے اور واقعی حق لکھا ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو ہمیں چاہیے خاص طور پہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ کوئی بیمار بیٹھا ہوگا، کوئی قرض دار بیٹھا ہوگا، میرا کوئی بھائی کسی پرابلم میں ہوگا، یہ وظیفہ آپ کی بہت ساری مشکلیں حل کر دے گا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا ہو سکے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے اور کوئی حساب نہیں آتا، مجھے یہ نہیں پتا میرے جرم کتنے ہیں، مجھے ایک حساب آتا ہے کہ تیری رحمتوں سے کم ہے۔ مجھے یہ پتا ہے بہت زیادہ ہے، میں مانتا ہوں بڑی خطائیں ہیں، بڑے جرم ہیں، مگر ایک حساب ضرور آتا ہے مجھے کہ جتنے بھی گناہ ہیں تیری رحمتوں سے کم ہیں۔ میرے جرم اس سے زائد نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے، مطلب اور کوئی کاؤنٹنگ نہیں آتی مجھے، ایک کاؤنٹنگ پتا ہے جتنا تو بڑا رحیم ہے نا، تیری رحمت جتنی بڑی ہے اس کے مقابلے میں میرے گناہ کچھ نہیں۔ اسی کریم سے بھروسہ ہے، اسی رحمان سے بھروسہ ہے۔ بس درود پاک کی کثرت کیجیے، اللہ سے سچی محبت کیجیے، توبہ کیجیے۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ رحمان ہے، جو کروڑوں کو بخش رہا ہے تو مجھ جیسے گناہگار کو بخشنا اس کی رحمت کے لیے کیا مشکل ہے۔ اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے۔ نیت کر لیں کہ بس انشاءاللہ آج کے بعد درود پاک کی کثرت کریں گے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارک میں نوجوان تھا، بڑا متقی تھا، بڑا پرہیزگار تھا۔ لوگ اس کی نوجوان کی عبادت دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے۔ وہ نوجوان جب عشاء پڑھ کے گھر کی طرف جاتا تھا نا تو راستے میں اسے خوبصورت عورت اپنی طرف بلاتی تھی۔ وہ بڑی نیک طبیعت کا مالک تھا، اس کی طرف توجہ نہیں کرتا تھا اور نکل جاتا۔ ایک دن جب وہ گزرا تو عورت نے اس کو پھر بلایا، انسان تھا، شیطان نے اس پر حملہ کیا، وہ بھی اس کی طرف مائل ہو گیا۔ مگر جیسی عورت کے قریب ہوا نا اسے اللہ کریم کا یہ فرمان یاد آیا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بے شک پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس آیت کریمہ کے یاد آتی اس کے دل پر ایسا اللہ کے خوف کا غلبہ پیدا ہوا، خوف الہی سے کانپتے کانپتے بے ہوش ہو۔ جب بڑی دیر ہو گئی گھر نہیں پہنچا تو اس کا بوڑھا باپ ڈھونڈنے نکلا، دیکھا کہ نوجوان تو راستے میں بے ہوش پڑا ہوا۔ اس کو اٹھایا، اپنے گھر لایا۔ اس کو جب ہوش آیا تو اس نے پھر اپنے والد کو واقعہ سنایا۔ واقعہ سناتے سناتے پھر اسے آیت کریمہ یاد آئی، پھر وہ آیت کریمہ اس نے پڑھی تو اس کی زوردار چیخ نکلی اور اس کا دم نکلا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اس نوجوان کے بارے میں پتہ چلا، ایسا نوجوان خوف خدا، اللہ کے خوف سے اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ اس کی قبر پر آئے اور یہ آیت کریمہ پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق جب یہ آیت پڑھی نا تو قبر میں سے اس نوجوان نے جواب دیا، اے امیر المومنین، میرے رب نے بے شک مجھے 2 جنتیں عطا فرمائیں۔ جب رب بخشنے پہ آتا ہے تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کی کیا ٹھیک، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمان۔ بات یہ ہے کہ اللہ سے دوستی بنی، خوف تو دل میں رکھے، چھپ چھپ کر گناہ ہو رہے ہیں، اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے، موج مستی ہو رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کی فکر ہی نہیں ہے۔ آپ سچی توبہ کر لیجیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیجیے، اللہ کے قریب ہو جائیے اور یقین کریں اللہ معافی مانگنے والوں کو بڑا پسند ہے۔ وہ ایسے نوازتا ہے نا، آئے ابھی آپ نے ایک واقعہ سنا ہے، پھر بیان کمپلیٹ کرتے ہیں۔ ایک کسائی تھا، قصاب، ٹھیک ٹھیک، اور اس کی ایک پڑوس کے اندر ایک خادمہ تھی، کام کرنے والی تھی، وہ اس کو بڑی پسند تھی، اس کی نیت اس کے بارے میں خراب تھی۔
تو ایک دن وہ کہیں جا رہی تھی تو یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو رہی ہے. جب قریب پہنچا تو وہ خادمہ کہتی کہ دیکھو میرے قریب مت آؤ، دل تو میرا بھی تمہاری طرف مائل ہے، مگر یہ کام جو ہے نا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کا خوف کرو، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. اس نے سوچا کہ جب تم خادمہ ہو کر ایک غریب عورت ہو کر اللہ سے ڈر رہی ہے، مجھے زیادہ ڈرنا چاہیے. اس نے اس عورت کو چھوڑ دیا اللہ کے ڈر سے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. they were both alone there، مگر اللہ کے خوف سے چھوڑ. لیکن اب جب واپس آنے لگا نا تو راستے میں بڑی گرمی تھی، پانی دور دور تک نہیں تھا، پیاس سے نڈھال ہو گیا، اس سے مرنے کے قریب ہو گیا. تو ایک اور شخصیت وہاں سے گزرے، کہ آپ کون ہیں؟ کہ میں فلاں نبی کا قاصد ہوں. ایک نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے اور ان کے قاصد تھے، پیغام پہنچاتے، وہ بھی پیاسے تھے. تو آپ کا حال کیا؟ کہ میں بھی بالکل پیاسا ہوں. چلیں حضور دونوں مل کے دعا کرتے ہیں. تو وہ جو نبی علیہ السلام کا قاصد تھا کہ تم بھی دعا کرو میں بھی دعا کروں. کہا میں تو گناہگار آدمی کسائی ہوں، آپ اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے ہیں، آپ دعا کرو. انہوں نے دعا کی، انہوں نے آمین کہنا شروع کی. تھوڑی دیر ہوئی تو ایک بادل آیا، بڑا کالا سا، بڑا ٹھنڈی ہواؤں والا. ان دونوں کو سکون ہو گیا، کہا چلو چلتے ہیں پانی تلاش کرتے ہیں، ریلیکسیشن تو ہو گئی. تھوڑا آگے گئے تو راستہ دونوں کا ٹرن ہونے لگا. تو جو اللہ کے نبی کے قاصد تھے وہ مثال کے طور پر رائٹ ٹرن ہوئے، یہ کسائی کو لیفٹ ٹرن ہونا تھا، یہ قصاب لیفٹ ٹرن ہوا، بادل اس کے ساتھ جانے لگا. اللہ کے نبی کے قاصد نے کہا تم تو کہتے تھے عام سا آدمی ہوں، کوئی نیک عمل نہیں، تمہارے ساتھ تو بادل جا رہا ہے. واقعی کوئی نیک عمل نہیں ہے، بس آج ایک واقعہ ہوا، گناہ کرنے جا رہا تھا، میں تو غلط آدمی ہوں، برا کام کرنے گیا تھا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ موقع ملا تو اللہ کا خوف میں اس لیے پیچھے آ گیا. وہ اللہ کے نبی کے قاصد کہتے ہیں کہ توبہ کرنے والوں پر رب ایسے ہی نہیں تھی. ہائے ہائے، ہم گناہ کریں، اسے ناراض کریں اور توبہ کر لیں تو وہ کیسے معاف فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور پہ واقعہ ہے. ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی، گاؤں والوں نے کہا کہ چلو مل کے دعا کرتے ہیں. حضرت موسیٰ بھی ہیں، کلیم اللہ بھی ساتھ ہے، 70,000 لوگ جمع ہو گئے. دعا شروع ہوئی، حضرت موسیٰ دعا کرا رہے ہیں. ایوریبڈی ایکسپیکٹنگ کہ اللہ کے نبی ساتھ ہے، کلیم اللہ ہے، بارش تو ہونی ہے، اتنا بڑا مجمع ہے. نو رین، نو کلاؤڈ، بالکل کلین اسکائی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں دعا کر رہا ہوں، اتنے لوگ آمین کہہ رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی. تو میں موسیٰ اس پورے مجمع میں ایک بندہ ہے جو پچھلے 40 سال سے مجھے ناراض کر رہا ہے، جب تک وہ بندہ اس مجمع میں ہے نا بارش نہیں ہونی. حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا اللہ میں اس بندے تک کیسے یہ بات پہنچاؤں؟ تو کھڑے ہو کر اعلان کر، تیرا کام آواز لگانا پہنچانا میری ذمہ داری. حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے، آپ نے کروایا اے وہ شخص جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، تو نکل جائے اس مجمع سے. وہ بندہ تو تھا اس کے اندر، وہ کبھی دائیں دیکھے کبھی بائیں دیکھے کہ شاید کوئی کھڑا ہو جائے گا، شاید کوئی نکلے گا، کوئی نہیں نکلا. وہ سمجھ گیا بات میری ہو رہی ہے. اب وہ سوچنے لگا کہ میں کھڑا ہو گیا تو پورے شہر کو پتہ چل جائے گا کہ میں ہی وہ گناہگار ہوں. اس نے پتہ کیا کیا، چادر ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اللہ آج ذلیل ہونے سے بچا، میں ہی وہ شخص ہوں، مانتا ہوں میں نے بڑے گناہ کیے، مگر مولا آج میں ذلیل ہو جاؤں گا. لاجیکلی بتاؤ اس کا ذلیل ہونا بنتا تھا کہ نہیں؟ کہ جس بندے کی گناہ کی وجہ سے بارش نہیں ہوئی اس کو تو کھڑا کر کے سب کو بتانا بنتا تھا نا. ہمارے ساتھ کوئی غلط کرے کہتے یہ وہ آدمی ہے، اس نے میرے ساتھ کیا، اچھا تھوڑا سا مسئلہ کرے اب زیادہ اس کو ذلیل کرتے ہیں، مگر میرے کریم کے کرم نوازی دیکھو وہ عیب چھپاتا کیسے ہے. وہ بندہ کہتا ہے مولا آج بچا جا. تھوڑی دیر ہوئی تو بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہوئی. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ بندہ تو کوئی نہیں نکلا، بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ اس بندے نے مجھ سے دوستی. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ بندہ تو دکھا دے، اب تو ملا دے تیرا دوست کون ہے. ہائے ہائے، پتہ کیا فرمایا رب نے؟ اے موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا تب میں نے اسے ظاہر نہیں کیا، اب تو میرا دوست بن گیا، میں تجھے کیسے ظاہر کروں؟ یہ ہے میرا رب. کاش مجھے آپ کو سمجھ آ جائے. دنیا والوں کو میرا ایک ایپ پتہ چل جائے تو واٹس ایپ گروپ میں چلتے ہیں وہ میسج، سوشل میڈیا پہ چلتے ہیں، ویب سائٹوں پر اور اخباروں میں چلتے ہیں، مزے لیتے ہیں لوگ ہمارے ایپ کے. ارے دنیا کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے جو میرے رب کو پتہ ہے. بچپن سے نافرمانیاں کر رہا ہوں، بچپن سے اسے ناراض کر رہا ہوں، چھپ چھپ کے گناہ کر رہا ہوں، وہ سب جانتا ہے. مگر کیسا قریب ہے، صرف چھپا نہیں رہا. وہ صرف چھپاتا تھا وہ بھی بڑی مہربانی تھی، وہ عزتیں بھی دے رہا ہے، وہ نعمتیں بھی دے رہا ہے، وہ مجھے کھلا بھی رہا ہے، وہ مجھے بڑا بھی کر رہا ہے، مجھے رزق بھی دے رہا ہے، مجھے میری فیملی کا سکھ بھی دے رہا ہے، مجھے دولت بھی دے رہا ہے، کیونکہ دے تو وہی رہا ہے نا. اس کو سب پتا ہے، وہ پھر بھی دے رہا ہے، اس کو سب پتا ہے، پھر بھی ہم اس سے دوستی نہیں، پھر بھی ہم اس کو راضی نہیں کرتے. کب تک اسے ناراض کرو گے بھائی؟ آج کر لو توبہ، آج کر لو اس سے دوستی. تو شاعر کہتے ہیں نا تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے
تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی، تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی۔ تو آج سچی توبہ کرتے ہیں، چھوڑ دیں گناہ۔ اگر نماز قضا ہو رہی ہے، اب نماز قضا شب برات کروڑوں بخشے جائیں گے، مگر حدیث میں 6 قسم کے گناہ گار بتائے جو نہیں بخشے جائیں۔ شراب کا عادی نہیں بخشا جائے، ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے، زنا کرنے والا بدکاری کا عادی نہیں بخشا جائے، رشتہ داریاں کاٹنے والا نہیں بخشا جائے، چغل خور نہیں بخشا جائے گا، ایک روایت کے مطابق تکبر والا لباس پہننے والا نہیں بخشا جائے گا، تصویریں بنانے والے مجسمے بنانے والے نہیں بخشے جائیں گے۔ خدا را توبہ راضی کر لیجیے اللہ۔ تو اگر یہ گناہ ہو بھی گئے ہیں، بڑا کریم ہی توبہ کریں اور نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں، آج کے بعد انشاءاللہ نہ شراب پیئیں گے نہ شرابیوں کے قریب جائیں گے انشاءاللہ۔ ایسی محفلوں میں بھی نہ جائیں کہ جو ہمارے ہمیں ان گناہ گاروں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کیسے امید رکھتے ہیں کہ میں شرابیوں جواریوں بدکاروں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا نیک بندہ ہو جاؤں اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ تھوڑے دنوں پہلے تو کووڈ وائرس آیا تھا، ڈسٹینس کیسا رکھتے تھے؟ سوشل ڈسٹینس، سوشل کتنا سمجھ آ گئی تھی، نہیں بھائی دور رکھو اس کو، اس کے اندر وائرس ہے یا وائرس جیسی سمپٹمز ہیں۔ ادھر لعنت برس رہی ہے شرابیوں پر، تم اس کے ساتھ بیٹھے ہو۔ جو بدکار ہیں، جو جوئے کھیلتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نہیں پیتا میں بیٹھتا ہوں، کیوں بیٹھنا ہے ان کے ساتھ؟ جدھر میرا رب ناراض ادھر اس کے ساتھ میں نے کیوں بیٹھنا ہے؟ اچھی محفلوں میں آیا کریں، اچھے لوگوں میں بیٹھا کریں، دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے ساتھ جو الحمدللہ ہمیں اللہ کی رحمت سے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر سدھرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور قبر اگر روشن کرنی ہے نا، آج قبر کی بات ہو رہی ہے نا، قبر روشن کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز عقیدہ، اللہ پاک سے متعلق، رسولوں، صحابہ، اہل بیت سے متعلق، اولیاء کرام کے بارے میں سب عقیدہ بالکل ہمارا قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہم نیک کام کرتے رہیں، 5 وقت پابندی سے نماز پڑھیں، مسجد میں با جماعت نماز ادا کریں، جتنے فرائض و واجبات ہیں ان پر عمل کریں، زکوٰۃ ہم پر فرض ہے تو زکوٰۃ پوری ادا کریں، روزے رکھیں، لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، درود پاک کی کثرت کریں، ذکر اللہ کی کثرت کریں۔ انشاءاللہ یہ سارے کام قبر روشن کرنے والے کام ہیں۔ اور سبحان اللہ ایک اور بڑا پیارا عمل ہے، حدیث پاک میں آیا ان الصدقہ لتطفئ علی اہلھا حر القبور، بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے۔ وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ خوب صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ برائیوں کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے۔ صدقہ دینے والا قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے آگ پانی کو بجھا دیتا ہے۔ تو ان مہینوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اپنے غریب مسلمانوں پر خرچ کرے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے، اپنے ملازمین پر ذرا تھوڑی سی آسانی کرے۔ اچھا ہم ایک بڑا جملہ آج کہنے لگ گئے، بھائی مشکل ہو تو مجھ سے مانگ لینا، چاہیے ہو تو مجھے بتا دینا۔ سفید پوش آدمی بتائے گا نہیں، آپ کو ایک فارمولا بتا دیتا ہوں، ویسے آپ کو بھی پتا ہے لیکن شاید وہ سمجھنے کے لیے تو تیار نہیں ہے۔ جس کی بھی اس وقت 40-50 ہزار سے کم آمدنی ہے نا، وہ بیچارہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، وہ نہ بھی بتائے تو آپ اس کو دے دیں، اس کو ضرورت ہے۔ یعنی ہم کیوں یہ کہتے ہیں کوئی مجھے مانگے تب میں دوں گا، مانگنے پر مجبور کر رہے ہیں آپ کو، اور مجھے رب بن مانگے نہیں دے رہا۔ اب یہ بنو نا، اب ہم سحری افطاریاں بہت سارے لوگ مسجدوں میں کراتے ہیں، میں کہتا ہوں کرانا چاہیے، لیکن آپ سوچیں مسجد میں نمازی پھر بھی سحری افطاری میں بہت اچھا کھا لیتے ہیں، یہ ہماری بہنیں مسجد میں تو نہیں آ سکتی نا، ان کے گھر میں کیا بنتا ہوگا؟ گھروں میں پہنچانے کی عادت بنائیں، گھروں روڈوں پہ سحری افطاری ہو رہی ہے ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ بغیر بتائے کسی کے دروازے پر آپ کے، میں کہتا ہوں ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اپنے ملازمین دیکھ لو یار، آپ کے اپنے رشتہ دار دیکھ لو، اپنے پڑوسی دیکھ لو، 40,000 سے جس کا اسکیل 50,000 سے نیچے ہے نا، آپ اس کو راشن بھیجو گے وہ خوشی خوشی رکھ لیں۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک بھائی بتا رہے تھے ہم راشن بانٹ رہے تھے، تو ایک بندہ آیا، اس راشن بانٹنے والے کو کہتا ہے میں اپنے داماد کے ساتھ آیا ہوں، اس نے ابھی تو میں آپ سے راشن نہیں مانگ رہا، میں تھوڑی دیر بعد آؤں گا تو مجھے دے دینا۔ اس نے دیکھا کہ وہ چھوٹی کون سی گاڑی ہوتی ہے FX، اس گاڑی میں اس کو بھی راشن، سب لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہیں۔ غریب آدمی کے پاس فروٹ لینے کے پیسے نہیں ہیں، ان میں سے کئی لوگ ہیں جن کے گھر میں روز فروٹ آتا ہے، شاید روز گوشت اور چکن بنتا ہے، میں تو شاید گوشت اور چکن کا دام بھی نہیں پتا، ہم میں سے کئی لوگ وہ ہیں، مگر پوچھیں نا غریب آدمی سے، ہفتہ گزر رہا ہے، اس کے گھر میں بھی روزہ ہو رہا ہے، اس کے گھر میں بھی افطار ہو رہی ہے۔ یہ وقت ہے جنت کمانے کا، یہ وقت ہے نیکیاں کمانے کا۔
آپ ایسے گھروں میں آپ لفافہ بنا کے پیسے بھجوا دیں، کوئی مسئلہ نہیں، 15-20 ہزار روپے بھجوائیں گے تو آپ زکات نہیں تحفہ کہہ کے بھیج دیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چہروں پہ مسکراہٹ، لوگوں کی عید اچھی ہوگی، لوگوں کی رمضان اچھی ہوگی. یہ وقت ہے اور یہ صدقہ ہماری قبر کو روشن کرے گا. ہمیں انشاءاللہ ان دکھیارے مسلمانوں کی مدد کریں گے، نہ جانے ہمارے کتنے غم دور ہو جائیں گے. اور پھر ایک اور پرابلم، ہم جو بچ جاتا ہے وہ کیوں بانٹتے ہیں؟ کھانا بچ گیا تو غریب کو دیتے ہیں. اس بار ایک پلان کیجیے گا، آپ بے شک 100 آدمی کو افطار نہ کرائیں، آپ اپنے گھر میں جو افطار کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کی افطار سے پہلے افطار نکالیں اور وہ اپنے ملازم سے وہی افطار وہ پہلے کھائے، آپ کے ساتھ یا تو بیٹھ کے کھائے یا کم از کم وہ تو کھائے جو آپ کھا رہے ہیں. ہم جو بچتا ہے وہ اس کو کھلاتے ہیں، جو پھینکنے کا ہوتا ہے وہ کپڑا دیتے نہیں. اللہ ہمیں کیسا دے رہا ہے، ہم اللہ کی راہ میں کیسا دے رہے ہیں. 4 پارے کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تو اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. بیسٹ دو، بہترین دو. ایک بزرگ تھے، ان کو اچھا بھروسہ بھی بڑا یہ اللہ کرے وہ بلیف بھی ہمیں مل جائے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی فقیر آیا پیسے لینے کے لیے، تو اپنی زوجہ کو کہا کہ کچھ ہے. اس نے کہا 4 انڈے ہیں، صرف کھانے کے لیے 4 ہی انڈے ہیں، چاروں دے دیے. چاروں دے دیے تو تھوڑی دیر میں انشاءاللہ آ جائیں گے. اتنا بھروسہ. تھوڑی دیر ہوئی تو دروازہ کھٹکھٹایا گیا. ایک بندہ آیا، ایک ٹوکری دے کر گیا. زوجہ سے کہا دیکھو کیا ہے، کہا کسی آپ کے دوست نے تحفہ بھجوایا ہے. کیا ہے؟ کہا انڈے ہی ہیں. چیک کرو کتنے. کہا 30 کس حساب سے آئے؟ دیے تو 4 تھے، ایک کے 10 آنے چاہیے. لیول آف بلیف، عقیدہ کتنا مضبوط تھا. 40 آنے چاہیے، کتنے؟ کا 30 ہے. دوبارہ گنو. کہتی حضور ہے تو 40 مگر 10 ٹوٹے ہوئے ہیں. 30 پورے ہیں، 10 ٹوٹے ہوئے ہیں. کہ سچ سچ بتاؤ جو تم نے 4 دیے تھے اس کی کنڈیشن تھی. حضور ہم نے بھی جو 4 3 پورے تھے، 1 ٹوٹا ہوا. بات آئی، پورے دو گے پورے ملیں گے، ٹوٹے دو گے ٹوٹے ملیں گے. اب سمجھ جاؤ دیتے کیا ہو. بچا ہوا ہے پھینکنے والا، وہ اللہ کی راہ میں دے. پھر کیا ایکسپیکٹ کرو گے؟ ارے دو نا دل کھول کے، بہترین سب سے اچھا اللہ کی راہ میں دو. دوبارہ جملہ یاد کر لو، پورے دو گے پورے ملیں گے، ٹوٹے دو گے ٹوٹے. ہم تو جو بچتا ہے وہ اللہ کی راہ میں دینا. اتنا دنیا سے محبت اتنی ہو گئی ہے. ابھی اگر مسجد کے لیے اعلان ہو چندہ دیں، چلو سخاوت کا ذہن بن بھی گیا بھائی، 100 روپے دینے، 500 روپے. پرس نکالا، 2 100 کے نوٹ، ایک کڑک ایک پرانا پھٹنے والا. سچ بتاؤ مسجد کے ڈبے میں کون سا ڈالا؟ کیوں پرانا؟ نیا والا 102 کا نہیں ہے، وہ بھی 100 کا ہے. اللہ کی راہ میں دینا نا، وہ یار یہ والا دے دو یار، یہ نکالو. اپنے بچے کے لیے برانڈیڈ چیز لینی، اللہ کی راہ میں پھینکنے والی چیز لینی. دل دیکھنا، اللہ کو تھوڑی چاہیے ان چیزوں کی. اللہ کی بارگاہ میں تھوڑی جاتی ہے میری چیزیں، وہ دل دیکھ رہا ہے. یہ بندہ جب بھی میری راہ میں خرچ کرتا ہے جو اس کے کام کا نہیں وہ خرچ کرتا ہے. نہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی رحمتوں کو وہ رو. جب وہ بے گنے دے رہا ہے، میری اوقات سے بڑھ کر دے رہا ہے تو بانٹو نا. بھائی زکات پوری ہو گئی، بھائی ہم نے حساب کر لیا، اب اور نہیں دینے. ارے بھائی نیکی کا کام ہے، دے دو، کوئی بات نہیں، اللہ بھی تو دے رہا ہے. زکات سے اوپر دینا منع تو نہیں ہے، صدقہ دینا منع تو نہیں ہے. حضرت وہاب بن منبہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست. اور اللہ اکبر، موضوع میرا آج نہیں ہے لیکن باتیں ذہن میں آتی جا رہی ہیں. میرے بچے بھی ہیں، ینگسٹر بھی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرور پڑھیں. He is one of the amazing personality of the history of universe. کمال شخصیت ہے. حضرت ابراہیم کی بہت ساری شانیں ہیں، مگر جو کمال کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ چار جو آسمانی مذاہب ہیں نا، ان چاروں مذہبوں میں حضرت ابراہیم کا ادب ہے، آپ کا احترام ہے، وہ تمام آپ کو مانتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، آپ ابو الانبیاء ہیں. حضرت ابراہیم کے بعد جتنے نبی آئے وہ سب آپ کی اولاد میں سے، اس لیے آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. بہرحال اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ رخت سفر باندھے، دنیا کا سفر کریں اور ہمارے عجائبات دیکھیں، اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھیں. تو آپ نے رخت سفر باندھا اور روانہ ہو گئے. تو چلتے چلتے جب آپ ساحل سمندر کے قریب پہنچے تو وہاں آپ کو ایک غلام دکھائی دیا جو بکریاں لیے جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے غلام، کیا تمہارے پاس پانی یا دودھ ہے؟ تو عرض کیا جی ہے، جو آپ کہیں آپ کو پیش کر دیں. آپ کو کیا چاہیے آپ بتائیے، پانی چاہیے دودھ چاہیے؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ پانی پلا دیں. اس نے اپنا ڈنڈا اٹھایا اور قریبی چٹان کے پاس گیا، وہاں رک کر کچھ بولا. چٹان پر اس نے اپنا عصا مارا تو چٹان سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. حضرت ابراہیم کو اس نے پانی بھر کے پانی پلا دیا. اچھا، حضرت ابراہیم نے بھی اپنا تعارف نہیں کرایا تھا کہ آپ کون ہیں. آپ نے پانی پیا اور حیرت سے غلام کو دیکھنے لگے. تو اس نے غلام نے دیکھا کہ بڑے حیران ہو رہے. آپ کو حیرانی کیوں ہو رہی ہے؟ تو کیا حیران نہیں ہے کہ تم نے جا کے لکڑی ماری، ڈنڈے ماری اور پتھر سے پانی نکل آیا؟ میں آپ کو راز بتاؤں تو بتاؤ کہ مجھے پتا چلا ہے کہ اللہ کے ایک نبی ہیں
اور اللہ پاک نے اپنا خلیل بنایا ہے، اور میں خلیل اللہ کے وسیلے سے جو بھی مانگتا ہوں اللہ مجھے عطا فرما دیتا ہے۔ میں بھی اس چٹان پر گیا تھا، میں نے اسی خلیل اللہ کا نام لیا تو پانی کا چشمہ آ گیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں ہی وہ خلیل اللہ جسے اللہ پاک نے خلیل بنایا۔ اللہ اکبر! یہ سن کر تو غلام کی خوشی کی انتہا نہیں رہی کہ میں تو روز جس کے وسیلے سے کام کر رہا ہوں وہ آج میرے سامنے آ گئے۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ آئے ہمارے گھر، خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ دل ہی دل میں اپنی قسمت پر فخر کر رہا تھا، کہتے واقعی سچ بتا آپ ہی خلیل اللہ۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ہاں میں ہی خلیل اللہ ہوں۔ اللہ اکبر! یہ سننا تھا کہ وہ غلام بے ہوش ہو کر گرا، یعنی خوشی کے مارے اسے کنٹرول نہیں ہوا اور اس کی روح قبض ہو گئی۔ روایت میں آتا اس وقت آسمان سے ایک نور اترا اور اس نور نے خوش نصیب غلام کی لاش کو ڈھانپ لیا۔ جب وہ نور چھٹا تو پتہ نہیں چلا وہ لاش کہاں گئی، نور سے اٹھا لیا گیا، یہ زمین میں دفن کر دیا۔ یہ ایک واقعہ آپ کے سامنے، اور آگے بڑھے۔ ایک پہاڑ پر پہنچے، وہاں ایک گھر تھا، اس کے 2 دروازے تھے۔ آپ علیہ السلام اندر داخل ہوئے، اندر ایک تخت تھا، اس کے اوپر کسی کی لاش رکھی ہوئی اور اس کے اوپر 70 خوبصورت حلے، خوبصورت لباس ڈالے ہوئے تھے، اور سر کے پاس ایک تختی رکھی ہوئی لاش، اس کے اوپر 70 قسم کے ڈریسز اور ایک تختی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس تختی کو پڑھا تو اس پر پتہ کیا لکھا تھا؟ میں شداد بن عاد ہوں، میں 1000 سال زندہ رہا، میں نے 1000 لشکروں کو شکست دی، میں نے ہی شہر ارم بنایا، مگر افسوس جب میری موت کا وقت قریب آیا تو میری ساری تدبیریں رد ہو گئی۔ میں نے دنیا بھر سے ڈاکٹروں کو جمع کیا، کوئی بھی میری موت کو ٹال نہ سکا۔ بس جس نے بھی مجھے دیکھا اب اسے دنیا کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ اے لوگوں، خود پر دنیا کے دروازے تنگ رکھو، تم اتنی بادشاہت کے مالک نہیں ہو جیسی بادشاہت کا مالک میں۔ تم اتنا عرصہ زندہ نہیں رہے، نہ رہو گے جتنا عرصہ میں زندہ رہا، تم اتنا جمع نہیں کر سکو گے جتنا میں نے جمع کیا۔ ہاں سن لو، دنیا دھوکے باز ہے، قاتل ہے، اپنے طلبگار کے ساتھ کھیل کھیلتی رہتی ہے۔ یہ عجوبہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس شاعر کہتے ہیں، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک، جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا پھر بچا تجھ کو نہ کوئی پائے گا، موت آئی پہلوان بھی چل جائے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، دنیا میں رہ جائے گا یہ دبدبا، زور تیرا خاک میں مل جائے۔ 2 واقعات، اور ان دونوں واقعات ہمارے لیے بہت کچھ۔ پہلا خوش نصیب، کیسا غلام تھا، کیسا عقیدہ تھا، کیا اللہ کے نبی سے محبت تھی، اور اس عقیدے کی برکت دیکھے کہ ان کے وسیلے سے جو مانگتا تھا اللہ عطا فرما دیتا۔ ایکچولی یہ جو دعائیں ہیں نا، ان دعاؤں میں جو مین چیز ہوتی ہے نا وہ آپ کا بلیف کا اسٹینڈرڈ کتنا ہے، لیول بلیف کیا ہے۔ اس کو محبت اتنی تھی حضرت ابراہیم سے، بھروسہ اتنا تھا اللہ پر کہ میں خلیل اللہ کا وسیلہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا اللہ میری مشکلیں ٹال دے گا، میری مصیبتیں حل کر دے گا، اور ایسا ہی ہوتا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بھی کیا، اور اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ والوں کا وسیلہ بارگاہ الہی میں دینے سے بعض اوقات کام ہو جائے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تابعی بزرگ واقعہ بیان کر رہے ہیں، اس سے یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اللہ والوں کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بہرحال دوسرا واقعہ جو تھا وہ بڑا ہی عبرت انگیز ہے کہ ہمارے لائف سٹائل کے حوالے سے وہ بڑا ریلیونٹ ہے۔ شداد کون تھا؟ بڑے روب و دبدبے والا بادشاہ تھا، یہ غیر مسلم تھا، اور اس کے بارے میں اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے جنت کا ذکر سن رکھا تھا۔ ہاں غیر مسلم، مگر اسے سن رکھا تھا کہ مرنے کے بعد مسلمانوں کے پاس ایک کانسیپٹ ہے کہ جنت میں ان کو ڈالا جائے گا۔ اس نے کہا میں مرنے کا انتظار کیوں کروں اور مسلمان کیوں ہوں، خود ہی جنت بنا لیتا ہوں۔ شداد کی جنت دنیا میں مشہور تھی، اس نے کیا کیا، ایک عظیم شہر بنایا۔ ہم کیا امیجن کرتے ہیں حدیثوں میں کہ سونے کی اینٹیں ہوں گی، اس نے لٹرلی سونے کی اینٹوں سے محل بنائے، زبرجد اور یاقوت کے ستون کھڑے کیے، سنگریزوں کی جگہ خوبصورت موتی بچھا دیے، ہر محل کے گرد جواہرات بچھا کر اوپر نہریں جاری کی، طرح طرح کے درخت اگائے، غرض ایسا عظیم شہر بنایا۔
نہ دنیا میں اس سے پہلے کوئی ایسی سٹی کریٹ ہوئی نہ اس کے بعد کبھی ہوئی. اور جب شہر مکمل ہو گیا نا، یعنی یہ شداد کا واقعہ کوئی افسانہ نہیں، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا، بے شک تمہارا رب یقیناً دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر، اتنی دولت، اتنا مال، مگر ہوا کیا کہ شداد اس شہر میں قدم بھی نہیں. جب پیٹ ہو گیا، جب اس کی اوپننگ سیریمنی کا وقت آیا، شداد کو بلایا گیا کہ جناب اب آپ نے اس شہر میں داخل ہونا ہے جو آپ نے جنت دنیا میں بنائی ہے، مگر اس سے پہلے اسے موت ہوئی. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمون، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے. کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تو جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. ایسے کئی واقعات آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، اپنی لائف میں دیکھے ہوں گے. بڑی تیاری کرتا ہے انسان، بڑی پلاننگ کرتا ہے، ابھی یہاں پہنچنا ہے، ابھی یہ گھر کمپلیٹ کروں گا، ابھی یہ بلڈنگ بنا لوں گا، ابھی بزنس سیٹل کروں گا، ابھی فلاں ملک پہنچ جاؤں گا. اور اچانک اس کی زندگی کا وقت ہوا. آپ کو پتہ ہے شب برات جو رات ہے وہ رات کون سی رات ہے؟ اس رات فیصلے ہونے ہیں، اس رات یہ لکھا جانا ہے. جی ہاں، روایتوں میں مضمون ملتا ہے یہ وہ رات ہے کہ جس رات ایک ڈیسیشن لیا جائے گا کہ اگلے سال کس نے مرنا. یہ وہ رات ہے جس رات فیہا یفرق کل امر حکیم. قرآن کہتا ہے اس رات پہ ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے. نصف شعبان کی جب رات آتی ہے نا، حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ 15th نائٹ آف شعبان جب رات آتی ہے تو حضرت ملک الموت کو ایک چھوٹی کتاب، ایک صحیفہ دیا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے اس میں جن کے نام لکھے ہیں ان کی روح اس سال قبض کر لیں. یہ ڈیوٹی دے دی جائے گی اس اگلے سال میں کس نے دنیا سے جانا. وہ آپ فرماتے ہیں آدمی شادی بیاہ میں مصروف ہوتا ہے، گھر کی تعمیر و ترقی میں لگا ہوتا ہے، جبکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا. بے وفا دنیا پہ مت کر تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی. ذرا تھوڑا سا امیجن کرو نا، 2023 شب برات میں ہمارے ساتھ کچھ لوگ تھے جو آج نہیں، مینس ان کا نام اس رات ڈیسائیڈ ہو چکا تھا اور وہ ڈیلیور کر دیا گیا تھا. ہمیں نہیں، ان کو بھی نہیں پتا تھا، ہمیں بھی نہیں لگتا تھا یار یہ تو آس پاس ہی رہتے ہیں یار، یہ کدھر جائے گا. مگر ہی از ناٹ ود اس رائٹ ناؤ. کہاں ہے؟ اپنی قبر میں. اگلی شب برات پھر آنا ہے، ہو سکتا ہے پھر مسجد میں اجتماع ہوگا، ہو سکتا ہے میں نہ ہوں، ہو سکتا ہے. کس بات کا غرور ہے یار، کس بات کی پلاننگ ہے؟ اتنے جنازے اٹھنے کے بعد بھی ہمارے اوپر غفلت ہے. میں ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے، بہت ہی میرے کلوز فرینڈ ہے، میں نام نہیں لوں گا، ان کے رشتہ دار یہاں موجود ہیں، مگر اس لیے وہ واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ بہت کچھ سیکھنے کو ہے ہمارے لیے اس میں. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، دنیا بھر سے لوگ جرمنی میں جمع ہوتے ہیں. ایک بزنس جو ہے وہ ایگزیبیشن لگتا ہے، ایم ٹیکس، بڑے بڑے بزنس مین جاتے ہیں وہاں. اس بار اتفاقاً مجھے بھی جانے کا موقع ملا. ہماری نیت بزنس کی نہیں تھی، ہم الحمدللہ یہ نیت لے کر گئے تھے جب دنیا بھر کے بزنس کمیونٹی کے لوگ جمع ہو رہے ہیں تو کیوں نہ ہم، ویسے جرمنی میں دعوت اسلامی کا بڑا کام ہے تو ہم نے سوچا کہ ہم دعوت اسلامی کا کام بھی دیکھ لیں گے اور اس ایگزیبیشن میں جا کر بھی اسلام کی دعوت، نیکی کی دعوت اور لوگوں کو اللہ رسول کی بات پہنچائیں. میرے بہت اچھے وہ دوست بھی تھے، بہت، اگر وہ آج حیات ہوتے تو آج ہمارے اجتماع میں ہوتے، وہ اس مسجد میں بھی اجتماع میں آتے. اتنا ہماری، یعنی سمجھ لیں ہماری اس فیملی کا حصہ تھا. ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوا اب دیکھیں کہاں موت آ سکتی ہے، کیسے موت آ سکتی ہے، اب ذرا سمجھیے گا. اچھا میں اور آپ آج تک جب بھی جہاز میں بیٹھے ہیں ہمیں ایک ہی ٹینشن ہوتی ہے جہاز گر نہ جائے. ایسا ہی نہیں، سیٹ بیلٹ باندھ لیں، جہاز جب ببل کرتا ہے تو ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے کیا جہاز کریش ہو گیا تو مر جائیں گے. وہ جہاز میں بیٹھے تو جہاز کریش نہیں ہوا، 200-300 مسافر تھے، سب جرمنی پہنچے، مگر جہاز میں کم و بیش 35,000 فٹ کی بلندی پر وہ جہاز میں تھے. میں جرمنی ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوا، مجھے میسج آیا، مجھے یقین نہیں آیا. میسج بھی بڑا عجیب تھا کہ فلاں بھائی کا جہاز میں انتقال ہو گیا اور ابھی کچھ گھنٹوں بعد جرمنی فلائٹ اترے گی. جہاز میں انتقال ہوا تو خبر کیسے باہر آ رہا؟ تو خیر جہاز میں انٹرنیٹ آ گیا ہے. اب میں نے ان کے رشتہ داروں کو تلاش کرنا شروع کیا، ان کے کچھ رشتہ دار بھی جرمنی میں تھے، میں نے ان کو فون کیا. میں بھی ایئرپورٹ پہ ہی ہوں، جرمنی فرینکفرٹ ایئرپورٹ پہ ہی تھا. جہاز سے اترا، مجھے میسج آیا، مجھے یقین نہیں آیا کیونکہ مجھے یہ پتا تھا کہ یہ سارے آ رہے ہیں جرمنی. ان کے رشتہ دار کو کال کیا، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بھی خبر آئی ہے اور جہاز سے ہی آئی ہے، لیکن ہم خود بھی ششو بنج میں کہ واقعی ایسا ہو گیا. جہاز سے کیسے آ گئی؟ تو ان کے کچھ دوست ساتھ تھے، انٹرنیٹ انہیں ملا، انہوں نے فوراً میسج کیا.
اچھا فلائٹ کب لینڈ ہوگی؟ تو کب فلائٹ ابھی 5 گھنٹے باقی ہیں، 4 گھنٹے باقی ہیں. میں بھی انتظار کرتا رہا، بار بار ہم فون پہ رابطے میں رہے. اور جیسے ہی جہاز لینڈ ہوا تو یہ خبر پڑتی تھی کہ دبئی سے جب جہاز اڑا کچھ گھنٹے 1 یا 2 گھنٹے بعد ان کی طبیعت بگڑی. جہاز میں جو بھی فرسٹ ایڈ دیا جا سکتا تھا دینے کی کوشش کی گئی، مگر ان کا وقت پورا ہو گیا. نماز پڑھ کر دبئی ایئرپورٹ پہ بتایا، انہوں نے وضو کیا، اسلامی دوستوں کو کہا چلو یار نماز پڑھ لیں. انہوں نے نماز پڑھی. ماشاءاللہ نیک آدمی تھے، نمازی آدمی تھے، ہماری محفل و اجتماعات میں آتے تھے. اور جہاز کے اندر اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بہرحال الحمدللہ وہاں دعوت اسلامی کا نیٹ ورک تھا، وہاں پر ان کو ماشاءاللہ غسل کی سنت کے مطابق دیا گیا. اللہ کی رحمت سے نگران شورا وہاں موجود تھے، انہوں نے جنازہ پڑھایا. دنیا بھر کے بزنس کمیونٹی کے لوگوں نے جنازے میں شرکت. دعوت اسلامی کا مرکز فرینکفرٹ فیضان مدینہ میں یہ سب ہوا. مطلب یوں دیکھا جائے تو آخری جو فیونرل تھا یا آخری جو ان کے جو رسمیں تھی وہ تو بہترین ہو گئی، لیکن ہم سب کو وہ ایک پیغام ہے، جگہ جی لگانے دنیا یہ عبرت کی جا ہے، تماشا. اب بھی اگر مجھے اور آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ میں کبھی بھی مر سکتا ہوں، یعنی پلان اتنے سارے کرنے والا کیوں نہیں سوچتا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر. آپ میں سے بہت سارے جو قبرستان گئے ہوں جانا چاہیے. شب برات سنت ہے قبرستان میں، رشتہ داروں کی قبریں ہوتی ہیں، مرحومین کی قبریں ہیں، جانا چاہیے، فاتحہ پڑھنی چاہیے. لیکن 2 بات قبرستان کے حوالے سے. قبرستان جب بھی جائیں، اگر آپ کی کسی ریلیٹیو کی قبر ہے اور وہ قبر ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں آپ کو کئی قبریں پھیلان کر پیر رکھ کے وہاں جانا پڑے گا تو پھر نہ جائیں، کیونکہ قبر پر پیر رکھنا ناجائز ہے. بلکہ ایسے راستے پر چلنا جس کے بارے میں یہ گمان ہو کہ پہلے قبریں تھیں اب راستہ بنایا گیا، وہاں بھی چلنا حرام، تو نہ جائیں. ٹھیک ہے، اب باہروں کے فاتحہ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی حاضری ہو جائے گی. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر. بڑی پیاری دعا ہے. اس دعا کا معنی بھی بڑا عبرت والا ہے. بات پتہ کیا ہے، ہم دعائیں پڑھتے ہیں اس کا معنی نہیں پتا ہوتا. اگر صرف اس ایک دعا کو سمجھ جاؤ نا تو جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گا. دعا کیا ہے یاد بھی ہوگی آپ کو. السلام علیکم یا اہل القبور، کیا معنی ہے؟ اے قبر والو تم پر سلام. یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے. وانتم سلفنا ونحن بالاثر، تم پہلے چلے گئے ہم نے پیچھے آنا. یہ پیغام ہے اس دعا میں. قبریں دیکھ کر یاد کرو یہ چلے گئے اب تم نے جانا. قبرستان جاتے ہیں پھر بھی چہرے پہ ہنسی، پھر بھی انجوائمنٹ ہے، پھر بھی موبائل فون ہے. قبر کی کسی کو تدفین ہو رہی ہوتی ہے نا تو باہر وہاں بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، گپے لگا رہے ہوتے ہیں، بزنس کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. قبرستان جا کر تو یاد کر لو کہ کل میری باری آنے والی ہے. عبرت جس کو کہتے ہیں میسج لینے کا انداز ہی نہیں ہے. ہمارے بزرگان دین کیسے عبرت کے مدنی پھول لیتے تھے، ہمیں عبرت لینا نہیں آتا. اب ذرا سوچیں. اچھا چلے اس دعا میں ایک اور بات بھی سیکھ لیجیے. ماشاءاللہ وہی والی بات ہے نا، جو چیز سیکھنے کو مل جائے تو سیکھ لینی چاہیے. سیکھنی کیا ہے کہ اس میں کیا میسج ملا، تو دعا کیا ہے دوبارہ دہرائیے گا. السلام علیکم یا اہل القبور. واہ بھائی واہ، مسئلہ تو حل ہو گیا اس دعا میں. حدیث پاک کی دعا ہے، مشکات شریف میں دعا موجود ہے. اے قبر والو تم پر سلام ہو. قبرستان میں سارے اللہ کے ولی بتاؤ نا، سارے صحابہ ہیں، سارے جنتی ہیں. میں کیا بتاؤں، شرابی کی بھی قبر ہے، شرابی کی بھی قبر ہے، نمازی کی بھی قبر ہے، نیک کی بھی قبر ہے، گناہگار. اللہ سب کی مغفرت فرمائے. مگر عام مسلمانوں کو حدیث کیا بتا رہی ہے؟ یا اہل القبور، اے قبر والو تمہیں سلام ہو. بڑا سمپل سوال ہے. جب قبر والوں کو یا اہل القبور کہنا دعا سے حدیث سے ثابت ہے، ہم ادھر اگر اللہ کے ولی کو یا غوث اعظم کہتے ہیں تو کیا پرابلم ہے؟ یا رسول اللہ کہتے ہیں تو کیا پرابلم ہے؟ آپ تو گناہگار کو یا اہل القبور کہنے کی اس دعا میں اجازت ہے. ہم تو اللہ کے نیک بندوں، اولیاء، صحابہ، اہل بیت کو پکارتے، پتہ نہیں کیوں ٹینشن کریٹ کی جاتی ہے. تو یہ چلے ایک مسئلہ بھی میں نے کہا عقیدے کا کلیئر کر دیا. ایک بڑی پیاری دعا آج میں نے بھی پہلی بار پڑھی، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، علم ہر بندہ سیکھ رہا ہوتا ہے. دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب الاجزاد البالیۃ والعظام النخرتی التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة ادخل عليها روحا من عندك وسلاما مني. اب اس کا پہلے ترجمہ سنیے گا پھر میں اس کی فضیلت بتاتا ہوں. اے اللہ، اے گل جانے والے جسموں اور بوسیدہ ہڈیوں کے رب، جو دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے
تو ان پر اپنی رحمت فرما اور ان کو میرا سلام پہنچا۔ اچھا یہ دعا جو ہے اس کی جو فضیلت ہے شرح الصدور میں ہے کہ جو بندہ قبرستان میں داخل ہو کر یہ دعا پڑھے تو حضرت آدم سے لے کر دعا پڑھنے کے وقت تک جتنے مسلمان فوت ہوئے یہ سب دعا پڑھنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ یعنی اربوں مسلمان جو دنیا سے چلے گئے، اس کیونکہ ہم نے سب کے لیے دعا کر دی نا، تو وہ مردے بھی جو دنیا سے چلے گئے پردہ فرما گئے وہ ہمارے لیے دعا کریں گے۔ تو یہ شرح الصدور بڑی کمال کی کتاب ہے، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھی اور انہوں نے اس میں یہ دعا لکھی ہے۔ دیکھیں جہاں ثواب کا موقع ملے، جہاں برکت کا موقع ملے اسے اچیو کرنا چاہیے۔ فوراً ہی اگر کوئی اسکیم آتی ہے، ووٹ آتا ہے، یہ بار کیا آج کل کہتے ہیں کوڈ یوز کر لو آپ کو اتنا % ڈسکاؤنٹ مل جائے گا، بندہ فوراً پکچر کھینچنے جائے گا، یہ والے کوڈ سے یہ والی ویب سائٹ پہ فائدہ ہوگا۔ چھوٹا سا ہے اور علماء کرام اور بزرگان دین کی اس کتابوں سے بتا رہا ہوں، اس کو پڑھ لو کام میں جا کر، اور دعا ہی ہے نا، اس میں حرج تو کوئی نہیں ہے، سب جانے والوں کے لیے دعا ہے۔ تو بہرحال اللہ کرے کہ ہم اس طرح نیکیاں کمانے کا بھی ہمارے اندر شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال آج ہماری جو گفتگو چل رہی تھی کہ ہمیں اپنی قبر کی تیاری کرنی ہے، اپنی موت کی تیاری کرنی ہے۔ شب برات جو ہے نا وہ ہمیں بہت کچھ درس دیتی ہے، اور پھر سب سے زیادہ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کے خوف کو دل میں پیدا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، میں آپ کو ان کا واقعہ سناؤں، آپ سے بڑا کون سا ساز، آپ سے بڑھ کر کس کے جنتی ہونے میں شک کر سکتے ہیں؟ آپ تو قطعی جنتی بھی کیسے ہیں کہ نبی پاک کی زبان سے جنت کی بشارت سنی، بلکہ کتنی بار بشارت سنی۔ ارے آقا علیہ السلام نے ایک بار پتہ کیا فرمایا، دیکھیے کیسا پیار ہے۔ ایک بار نبی پاک تشریف لائے صحابہ کرام، سیدھے ہاتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کا، اور تشریف لائے اور آ کر فرماتے ہیں آج دیکھ لو جیسے آج آئے ہیں، محشر کے دن بھی ایسے ہیں۔ کیا اچھا پھر ایک اور ایمان افروز بات بتاؤں، چلے یہ بھی بہت سیکھنے کو ملے گا۔ ہم انسان کی قبرستان جاتے ہوں، ایک جملہ سنا ہوگا آپ نے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر، یہ محاورہ سنا ہے نا، صحیح محاورہ ہے۔ بندہ دفن وہی ہوتا ہے جہاں کی اس کی مٹی ہوتی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جس ہمیں جب بنایا گیا نا، مٹی سے بنے، انسان کو اسی مٹی سے بنایا جاتا ہے جس مٹی میں اس کی تدفین ہونی۔ آپ کے ساتھ کئی بار ایسا ہوا ہوگا۔ پھر ایک مجھے ہمارے اسی طرح کے دوست یاد آ گئے، تھوڑے دنوں پرانی بات ہے، کافی عرصے سے وہ کینیڈا میں رہتے تھے، بڑے بیمار تھے، بڑے مسائل ان کے چل رہے تھے، تو ان کو کہا گیا کہ یار آپ تھوڑے دنوں کے لیے پاکستان بھی آ گئے۔ وہ پاکستان آئے اور آتے ہی دوسرے دن تو سب کہتے تھے یار ان کی مٹی ایسا آپ کے ساتھ سنا ہوگا، بندہ کہیں جاتا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات تو طے ہو، اب ذرا ایمان افروز بات سنیں، صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق کی قسمت پر ہماری جان قربان۔ کہاں پر روزہ ہے ان کا، کس کے ساتھ ہے؟ سنہری جالیوں کے پیچھے ہے نا۔ علماء کہتے ہیں جس مٹی سے نبی پاک کو بنایا گیا ہے اسی مبارک مٹی سے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی تخلیق ہوئی۔ ان کو تو اس وقت چن لیا گیا تھا، اور وہیں جبھی تو دیکھیں نا روزہ رسول میں پیارے آقا کے محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے نبی پاک کے ساتھ جلوہ فرما۔ حضرت ابو بکر صدیق اس قدر بڑا مرتبہ، مگر خوف خدا دیکھو، ہم گناہوں سے بھرے ہوئے صبح و شام گناہ کریں، شرم نہیں آتی، قبر یاد نہیں آتی، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا یاد نہیں آتا۔ صدیق اکبر کو دیکھیں، فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، آخرت کے احوال پر غور و فکر کر رہے تھے، خیالوں ہی خیالوں میں قیامت کا منظر آپ کے سامنے آ رہا تھا کہ کیسے آسمانوں کو لپیٹ لیا جائے گا، کس طرح پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، ایسے ہولناک انداز میں قیامت قائم ہوگی، پھر محشر کا میدان، میزان عمل، جنت اور دوزخ کا معاملہ، آپ غور کر رہے پھر اتنا خوف خدا کا غلبہ ہوا کہ آپ نے تڑپ کر کہا کہ کاش میں سبز گھاس ہوتا، مجھے کوئی جانور کھا جاتا، کاش مجھے پیدا ہی نہ کیا جائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ قطعی جنتی جن کی صدقے جنت میں جائیں گے، حضرت صدیق اکبر۔ لیکن اتنا خوف ہوا نا، پھر کیا ہوا؟ آیت کریمہ نازل، سورہ رحمان میں اور آپ یہ آیت پڑھتے ہیں، مگر آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ یہ لکھا ہے کہ this is the reason why this آیت reveal، یہ آیت نازل ہوئی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں۔ یہ جو خوف ہے نا، یہ جو فیئر ہے، یہ جو ڈر ہے، یہ بڑے کام کروا دیتا ہے، سچی توبہ کدھر پہنچا دیتی ہے۔ کتنا بڑا انعام دیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو یہ خوف تھا جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ کے لیے دو جنتیں ہیں۔ رب نے گویا یہ قرآن میں پیغام دے دیا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے
اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کریم ہم سب کی مغفرت فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہمارے ماں باپ کو بخش دے. بس اللہ سے یہ دعا ہے ہمیں درازی عمر بالخیر عطا کر دے, ہمارے رزق میں برکت عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.